وہ کون سے زوڈیک ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے 2026 میں، اور روحانیت کس کی سٹرونگ ہو رہی ہے، مذہبی سفر کون کریں گے، یہ بھی بات کریں گے۔ انڈیا چائنا کی جو جنگ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے بتایا جا رہا ہے کہ لگ سکتی ہے اور یہ ہائی لیول پہ جا سکتی ہے۔ انڈیا ان کو پراپر پش مار رہا ہے کہ بھائی ایک خاص تم لوگ اپنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ فتح حاصل کرو تو اس کے بعد ہم تمہیں بیک اپ کرنے آئیں گے۔ زلزلے، قدرتی آفات، ان میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ فائر انسیڈنٹ کا ہے۔ مارس فائر سائن میں گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 16 دسمبر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے اور بلکہ ختم ہو رہا ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ناظرین خبریں ہیں 24 گھنٹے کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد اسامہ صاحب کی جو پریڈکشن ہے وہ لیں گے اور آپ کو بتائیں کہ 2026 میں آپ سمجھ لیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوں گی، جن کو غیبی مدد ملے گی، وہ کون سے زوڈیک ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے 2026 میں، اور روحانیت کس کی سٹرونگ ہو رہی ہے، مذہبی سفر کون کریں گے، یہ بھی بات کریں گے۔ لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رات گئے جو انڈین ٹی وی جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا جموں اینڈ کشمیر ایل او سی پر انکاؤنٹر ادھم پور پہ دہشت گرد نے انڈین آرمی پر کیا اور اس پر ان کا ایک پولیس فورس اور ایک زخمی بھی ہوا، ایک ہلاک ہوا، ایک اس پہ ہوا۔ پھر انڈیا ٹوڈے کا رپورٹ کر رہا تھا رات کو 2 سے 3 دہشت گرد چھپکے سے آئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جی کاروائی کی جا رہی ہے، یہ پہاڑوں میں گھس گئے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، یہ وہ اس طرح کی انہوں نے کل خبریں چلیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑی افسوسناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے انڈین میڈیا نے پاکستان کا نام لگانے لگ گیا کہ جی پاکستان ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، یہ وہ انڈین میڈیا کی جو آپ کو پتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں جو بندہ پکڑا گیا ہے، جو اسامہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی ہمیں کہ مذہبی فسادات آپ دیکھیں گے آگے، تو اس میں جو آسٹریلیا کا جو بندہ تھا وہ انڈین نکلا، اس کی جو بیوی تھی وہ اٹالین تھی اور بیٹا جو تھا وہ زخمی ہے اس ٹائم، وہ بندہ تو مارا گیا خیر۔ اور 1998 سے یہ بندہ جو ہے آسٹریلیا میں وہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر تھا، اور اس کے علاوہ 40 افراد جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے، اور اب جو رپورٹ آ رہی ہے وہ 15 سے 20 لوگوں کی ہلاکتوں کی آسٹریلیا سے آ رہی ہے۔ اچھا اس پہ بھی پوچھیں گے کیا مذہبی فسادات اور بھی کسی کنٹری میں ہوں گے، اس پر بھی اسامہ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ اور فروٹ کی شاپ تھی اس بندے کی، احمد نام تھا، جو مسلمان جس کی وہ ہیرو بن گیا ہے، اور اب تک اس کے اکاؤنٹ میں $3 لاکھ آسٹریلین جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اتنے لوگوں نے اس کی امداد کی اور ہسپتال کے باہر لوگ پھول لے کے کھڑے ہیں کیونکہ وہ بھی زخمی ہو گیا تھا، 2 گولیاں احمد کو بھی لگی تھی جب اس نے پستول چھینی تھی۔ اچھا اور آپ کو ناظرین اس پہ بتائیں کہ امریکہ کی جو سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے اس ٹائم ایران کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 بڑے جو بم تھے وہ ایران کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ جب آسٹریلیا والا جو میٹر تھا وہ ایران پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لوگ، تو اسرائیل نے بولا کہ جی اگر تو ایران اس میں ملوث ہوتا ہے تو ہم اس پر اٹیک کریں گے، اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں۔ اچھا پاکستان نے بڑا زبردست تجربہ ناظرین کر لیا تھا، نوٹم جو جاری کیا تھا، لیکن انڈیا کا جو ایک نوٹم جاری ہوا تھا 17 سے 20 دسمبر کا، وہ انہوں نے کینسل کر دیا کیونکہ چائنا نیوز بتا رہی ہے کہ ہمارا جو ٹینک ہے، جو بڑا زبردست ٹینک ہے، وہ اس ٹائم انڈیا کے بارڈر پہ وہ لے آئے ہیں، اور انڈیا چائنا کی جو جنگ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے بتایا جا رہا ہے کہ لگ سکتی ہے اور یہ ہائی لیول پہ جا سکتی ہے۔ اور ٹینک کا نام تھا 99B، جو بہت ان کا امپورٹنٹ ٹینک تھا۔ اور لال سلام گرل سکول ہے وزیرستان کا ایریا، اس میں 300 سٹوڈنٹ جو ہیں خواتین پڑھتی ہیں، اس پہ ان دہشت گردیوں نے، سکول بند تھا اس پر حملہ کیا۔ اور پنجگور میں بھی بینک الحبیب اور میزان بینک کو انہوں نے دہشت گردوں نے لوٹا، جس پہ سیکورٹی فورسز نے کاروائی کر کے ان لوگوں کو ناکام بنایا اور ان دہشت گردوں کو اریسٹ بھی کیا اور اڑا بھی دیا۔ اب اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیں گے آگے کے معاملات پر، اور عمران خان کی تصویر جیل سے جو بڑی کل وائرل ہو رہی تھی اس پر بھی پوچھیں گے۔ وہ جو تصویر تھی کافی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ وہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے، لیکن جو علیمہ خان صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، میں عمران خان کی ریئل تصویر ہے، لیکن وہ تصویر ہاف کپڑوں میں پہنی ہوئی تھی اور پش اپس لگا رہے تھے، اس طرح کی وہ تصویر تھی۔ اس پر اسامہ صاحب سے ہم بات کریں گے، اور زلزلوں کی بات اسامہ صاحب نے ہم سے جو کی تھی، اور کراچی میں کل بڑا زلزلہ آیا، کراچی والے لوگ ہمیں بتائیں گے بھی یہاں پر کہ کافی وہاں پہ زلزلہ آیا، اور کافی لوگوں نے مجھے برتھ ڈے وش بھی کیا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ آج میری سالگرہ بھی ہے تو کافی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے تھے، سب سے پہلے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسامہ صاحب سے اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں کہ آگے معاملات پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آپ کو سالگرہ کی مبارک ہو۔ تھینک یو سر۔
اور ویسے یہ مبارکباد ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کے ہونے سے زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہو یا کوئی کنٹریبیوشن ہو. تو ڈیفینیٹلی کافی لوگوں کی زندگیوں میں آپ جو ہے آپ کی وجہ سے ڈیلی شامل حال ہیں ان کی زندگیوں میں, ان کے لیے خبریں لاتے ہیں, ان کے لیے اچھے پروگرام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پہ گامزن کرے اور آمین. اس سالگرہ کے بعد اگلی سالگرہ سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی زیارت بھی کروائے اور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نیک ہدایت کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی طرف گامزن کرے. اب آتے ہیں پروگرام کی طرف. دیکھیں یہ جو مذہبی فساد ہیں انہوں نے 2.5 سالوں میں اپنا اینڈ پہ جاتے جاتے جب یہ ہم انٹر ہو رہے ہوں گے تقریباً 2027 کے آس پاس یہ فل بوم کر چکے ہوں گے. ابھی یہ اس کے منہ سرے بننے شروع ہو گئی, اپریل کے بعد بننے تھے. تو ابھی آپ دیکھیں گے ٹرمپ کی لینگویج جو آسٹریلیا ایونٹ ہو, انڈیا کا وہ نقاب اتارنا اس وزیر اعلیٰ کا خاتون نقاب پوش کا, وہ انڈیا کو ایک بہت بڑے مذہبی فساد کی طرف دھکیلے گا آپ دیکھیں گے. اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں, مسلمان عورتیں غزہ میں کٹ مر گئی, مطلب یہ نقاب تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, مطلب ایک اس ان سینس آف لائف جس طرح سے بچے بھوک کی لائنوں میں تھے, گولیاں چلتی تھی, اس سے کہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ مسلمان کی ترجیحات بدل گئی ہیں, مسلمان کو وہ اسلام ملا ہی نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس بات کو زیادہ اٹھایا جائے گا کہ عورت کا نقاب اتار لی, عورت کی جان لے لی, اس پہ کچھ نہیں ہے, عورت کا نقاب اترنے پہ بہت بڑا فساد. اور خیر اس طرح کے ملٹی کلچرل معاشروں میں اس کو نشان عبرت اس وزیر اعلیٰ کو بنانا چاہیے, کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف اسلامی اس کی بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ انڈیا میں بستے ہیں, ان کی جو آزادی ہے یا ان کی اپنی ریلیجیس فریڈم ہے, یہ اس پہ حملہ ہے. یہ کل کو کسی کرسچن پہ بھی یہی کریں گے, اور ایون کسی ہندو کا بھی اگر کوئی مذہبی استحقاق مجروح ہوتا ہے اس کا, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی رہے گی بات جی, چلو یہ نقاب اترا ہے, کل کو کسی کا دوپٹہ اتر جائے گا, کوئی سکھ خاتون جا رہی ہے جس کا دوپٹہ کوئی اتار دے, کوئی نن کا کوئی سکارف کھینچ دے, تو یہ اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیول پہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی ہائی پوسٹ کا آدمی, ویسے بھی بیکار سا لگ رہا ہے, کوئی اتنا کام کا بندہ نہیں لگ رہا, فضول آدمی, اس کو یہ نہیں پتا اس کی اس حرکت سے انڈیا میں کتنا بڑا وبال ہونے کو ہے, یا اس ٹائم پہ اس طرح کی گئی حرکت جب پوری دنیا میں مذہبی فساد سر اٹھا رہے ہوں, نہیں کرنی چاہیے. آسٹریلیا والا بھی دیکھیں, ہم اسلامکلی تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں, کوئی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس طرح کی اس کو ایونٹ کو, اور شکر ہے کہ ایک مسلمان نے اس کی گن چھین کے صاحب جیسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی مذہب کا نہیں ہے معاملہ, یہ معاملہ اس ریڈیکل میڈیا نے جو لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے, یا جو ظلم و بربریت غزہ میں ہوئی ہے, یہ اس کا آنسر ہے. یہ پوری دنیا کے ذہنوں میں انہوں نے فیڈ کیا ہے اتنا عرصہ, جو غزہ پہ ظلم ڈھا کے اس کی خبریں چلا کے, تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا پوری دنیا میں اب یہ آپ دیکھیں گے یہ زہر آپ کو نظر آئے گا. اور انہوں نے خود غیر محفوظ کیے ہیں سارے یہودی جو ہیں. اور اب جہاں تک رہے گی بات کہ جو پاکستان انڈیا, یہ دیکھیں یہ ٹینشن, یہ بزنس وار سارے ہر طرف پوری دنیا میں اپنے سر اٹھا رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ ہم سب اسی طرف انریسٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور یہ کوئی ٹلنے والی باتیں نہیں ہے, ڈیلی پاکستان انڈیا میں کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ٹینشن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ انڈیا اب صرف ابھی طالبان کو ایک انہوں نے ہدف دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنا ہدف کوئی پورا کر کے دکھائیں گے. دیکھیں کتنی شدت آئی ہوئی ہے آج کل اٹیکس میں بھی, اور اب جیسے آپ نے یہ اٹیک کا بھی بتایا طالبان کی طرف سے, تو یہ انڈیا ان کو پراپر پش مار رہا ہے کہ بھائی ایک خاص تم لوگ اپنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ فتح حاصل کرو, تو اس کے بعد ہم تمہیں بیک اپ کرنے آئے. یہ ان کا ظاہری طور پہ یہ پلان لگتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جو سیکیورٹی پہ معمور تمام محافظ ہیں قوم کے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کو استقامت دے. تو یہ کوئی بھی مذہب اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی اماں پہ کسی ملک میں اپنے اس طرح کے حملے کریں, اس کے اٹیک کریں. ٹھیک ہے حکومتوں سے پرابلم پوری دنیا میں, کون خوش ہے؟ ٹرمپ سے خیر اس کے امریکی خوش ہیں یا کوئی کہیں اور خوش ہے؟ تو ساری دنیا میں ہی پولیٹیکل ایک جیسے کہتے ہیں کلاس کا قبضہ, اور وہ سب بھی اس سے تنگ ہے. کوئی یہ اسپیشل نہیں ہے اس پہ جو
اگر اسپیسیفکلی کیا جائے کہ یہ کچھ اسپیسیفک ہے فار کہ یہ جی صرف ادھر سے ہی ہے، سب بھی تنگ ہے کہ یہ لوگ سانس لے رہے ہیں طالبان بیسیکلی کہ بھئی کیونکہ پاکستانی عوام بڑی تنگ ہے اس حکومت سے، اور کیونکہ پاپولر پارٹی کو نیچے گرا کے اور اس کے مقابلے میں تو اس کا بھی ایج اور اس طرح کا بھی مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، کون حکومت میں آئے گا کون نہیں آئے گا وہ ذاتی ہے، لیکن جانوں سے کھیلنا، جانے لینا یہ تو کوئی عام بات نہیں ہے، اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کسی بھی انریسٹ کی، کسی بالکل بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی، اسلام کے نام پہ جو کی جا رہی ہے وہ بالکل غیر اسلامی حرکت ہے، غیر اسلامی وہ ہے۔ سر، ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ قدرتی آفات پر بات کر رہے تھے، لاہور میں بھی سموک بہت زیادہ ہے، میرا اپنا بھی گلا جو ہے بہت زیادہ خراب تھا، اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ قدرتی آفات سے یاد ہے کل کراچی میں زلزلہ آیا، رات کو خبریں آ رہی تھی کراچی اور بلوچستان میں بھی اس طرح کی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ دیکھیں یہ زلزلوں کے سیکوینس آپ کو اس دن میں نے کہا تھا نا کہ ابھی یہ حکومت اور اس سے معاملات انڈیویجول سے ٹل رہے ہیں تو پارلیمنٹ خطرے میں آئی ہے، لیکن ساتھ ہی جو یہ زلزلے قدرتی آفات ان میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ فائر انسیڈنٹ کا ہے۔ مارس فائر سائن میں گیا ہے، مارس ان سیجیٹیریس فائر سائن ہے، تو مارس کا سیجیٹیریس میں جانا فائر انسیڈنٹ کو بڑھا دے گا پوری دنیا میں، آگ دھماکے، آگ لگنے کی ایونٹس مزید آپ بڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اصل فکر ان کی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے ہی آیا تھا تو آپ نے وہ آگ لگی کا ایونٹ بھی دیکھا، پھر دوبارہ تھائی لینڈ کمبوڈیا بھی دوبارہ سے شروع ہوا، باقی جو معاملات ہیں ان کے رشیا اور اس میں بھی ایکسلریشن بہت بڑھ گئی ہے، بلکہ اس میں اب چانسز ہیں کہ کوئی یورپین ملک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پہ اٹیک ہو جائے یا وہ جنگ میں اتر آئے یا اتار دیا جائے، اس طرح کے بھی ماحول بننے کو جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے یہ آپ کے جتنی خبریں تھیں اس پہ ہم نے بات کر لی، اب زوڈک کی جی طرف سر۔ آئیں کہ کون سے خوش نصیب ہیں۔ سب سے پہلے تو جی جو اس میں نمبر 1 ہوں گے پائسز ہوں گے، پائسز ویسے تو بعد میں آخری ہیں لیکن اس معاملے میں ماسٹر ہیں، کیونکہ روحانیت ان پہ ختم ہے، روحانیت کا گھر ہے، آخری گھر ہے، قربانی کا گھر ہے، اینڈ آف لائف ہے، تو یہ پیدا ہی اینڈ کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کھوئے آخر میں ہر چیز میں گیو اپ کر دینے والے، ہر چیز چھوڑے، گمسم، روحانی اسپرچول سچے خواب دیکھنے والے، چوزی اور اپنی مرضی، سب میں سے الگ الگ علیحدہ علیحدہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے جو سمجھیں کہ 5th ہاؤس میں جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہوگا اگلے سال، تو وہاں سے ان کے 9ویں پہ بھی ایکسپیکٹ کرے گا، ان کے لگن پہ بھی ایکسپیکٹ کرے گا، تو اس سے اسپرچویلٹی میں ان کے اضافہ ہوگا، تو جو سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ جن کی آنسوؤں میں عبادتیں ہوں گی یا بڑے مادے سے دور نظر آئیں گے اور بڑی گہری دعائیں مانگیں گے اور قبول بھی ہوں گی، کیونکہ آنسوؤں سے بھری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ قبولیت کا وقت ہے، بس اس وقت مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا زوڈک اس میں آئے گا وہ کینسیرین ہوں گے، یہ ویسے ہی بہت زیادہ پیارے، کیوٹ، ہیومنلی کیئرنگ، ممتا ان میں بھری ہوتی ہے، سارے لوگوں کے دکھڑے سنتے ہیں یہ، تو کینسیرین کے لیے بھی جو ایک اچھا ٹائم ہے، کینسیرین کے لیے بھی سمجھ لیں کہ ان کے تو لگن میں آ رہا ہے تو ان کے بھی 5th اور 9th ہاؤس کو افیکٹ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اگلے سال کے جو دوسرے نمبر پہ پیورلی ڈیوائن کنیکٹیوٹی سے بھرپور جو لوگ ہوں گے وہ کینسیرین ہوں گے۔ اس کے بعد جو 3rd نمبر پہ آئیں گے ان کے اسکارپینز ہوں گے، اسکارپینز کے بھی بڑے عرصے بعد سمجھیں کہ یہ ایک اچھی کنیکشنز ان کو ملیں گے، کیونکہ یہ ویسے تو سارا دن سرچنگ میں رہتے ہیں، ٹوٹ کے سیکھ لیے جادو کیسے ہوتا ہے اور قبالہ جادو اور جتنے بھی چھپے ہوئے علوم ان کے پیچھے اسکارپینز رہتے ہیں، تنتر چھٹی تیز منتر ہوتی ہے۔ سیکھنے میں، عملیات سیکھنے میں، لازمی نہیں ہے لیکن ان کے اندر سینس ہوتی ہے بیسیکلی ڈگ آؤٹ کرنے کی۔ ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ ان کا سب سے زیادہ پیدائشی اسٹرالوجر بھی یہی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انٹرسٹ ہے ان کا ہائی رہتا ہے ساری زندگی، لیکن میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ اسکارپینز کو اپنی اسکل کو قرآن کی طرف لگانا چاہیے،
قرآن یہ ان لوگوں سے اگر یہ قرآن کو سیکھنے جائیں گے تو زیادہ اچھا ہمیں کچھ دیں گے دنیا کو. اسکارپینز ہی وہ ہیں جن کو قرآن کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ میرا سٹینڈ بھی ہل رہا ہے کہ مدینہ کی ہوائیں بہترین تیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوائیں کی آوازیں آ رہی مدینہ کی، شروع سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. لہلہا رہے ہیں گرین اس میں. اچھا جی، اس کے بعد سیجیٹیریس کے لیے اچھا ٹائم ہوگا. سیجیٹیریس بھی مذہب کا ہی گھر ہے، مذہبی نہ ہو تو یہ برباد ہو جاتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سب سے زیادہ طلاقیں ان کی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ آزاد، سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ، سب سے زیادہ کیونکہ نصیب کی ان کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے تو رسک بھی یہی لیتے ہیں سب سے زیادہ. ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں، فائر سائن بھی ہے. اور اگر سیجیٹیریس مذہب سے دور ہو تو سب سے زیادہ آپ نے اس کو برے حالت میں دیکھا ہوگا اور سب سے زیادہ یہ برا رہنے والا زوڈک بن جاتا ہے کیونکہ یہ پھر ایکچوئل پانی سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن 2026 ان کے لیے بھی ایک اچھی نوید اس طرح سے لا رہا ہے کہ ان کے جب 8th ہاؤس میں وہ ہوگا، سمجھ لیں کہ ایگزالٹیڈ، تو وہ اپنا جو 5th اسپیکٹ ہے وہ اس کا پڑے گا ان کے اسپرچویلٹی کے ہاؤس میں جی اور سر. ان کے من کے ہاؤس میں، ان کے گھر میں. تو یہ وظیفے شظیفے اور گھر میں ریلیجیس مذہب دل میں آیا ہوگا، اسپرچویلٹی، سچے خواب، نیند بڑی ہوگی ان کی سیجیٹیرینز کی، نیند بہت زیادہ ہو جائے گی. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ابھی تو یہ محفلوں میں اور بہت زیادہ مسجدوں میں آنا جانا لگا ہوا جب ان کا اس میں جمنائی میں ہے. لیکن مڈ آف دا ایئر یہ بھی اس میں شامل ہوں گے جن کی دعائیں اگلے سال بہت زیادہ قبول ہوں گی، ڈیوائن کنیکشنز بہت ہائی ہوں گے. اور آخر میں لاسٹ اینڈ فائنل ایکویریس کے چھٹے گھر میں کیونکہ ہوگا تو یہ ڈیفینیٹلی ایکویریس کے لیے ابھی بھی ان کے کیونکہ 5th ہاؤس سے 6 میں جائے گا تو ایکویریس کا ابھی بھی ٹائم ہے اور مڈ آف دا ایئر بھی یہ رہے گا. تو یہ 5ویں نمبر کے بعد جناب ورگو 6 نمبر پہ آئیں گے ایکویریس کے بعد. ورگو کے لیے کیونکہ کیتو ان کے 12ویں میں ہے تو 12ویں کا کیتو بھی اسپرچوئل کرتا ہے آپ کو اور بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسپرچویلٹی کی طرف آپ کو خفیہ وظیفے کروائے گا، خفیہ سٹیپ لیں گے. تو یہ ہیں جناب 6 بروج جو 2026 میں اسپرچولی بہت زیادہ ہائی رہنے والے ہیں اور ان کی ڈیوائن کنیکشن بہت ہائی رہیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی. سر یہ جو دعا کا آپ نے بتایا 6 زوڈک سائن، اس کے علاوہ جو نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے جیسے کہ ان کے ساتھ کوئی برا کر جاتا ہے تو یہ اگر نیگیٹو کوئی بدوا کوئی جو نکلتی ہے یہ نہیں زوڈک کی ہوگی، وہ اگر نیگیٹو کسی کے لیے سوچتے ہیں؟ نہیں نیگیٹو کے لیے وہ دیکھیں وہ اور پلیسمنٹس ہوتی ہیں، وہ اس پہ علیحدہ پروگرام کر لیجئے گا. وہ اچھا. پلیسمنٹس ہوتی ہیں، کچھ تو بائی برتھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کالی زبان جس کو کہتے ہیں یا ان کے زبان میں یہ اثر ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی بات ہے، مذہب سے جڑنے کی، آکاش سے جڑنے کی باتیں، ڈیوائن اس کی معاملات ہیں. یہ اس کا کرم، وزڈم کا کرم، فضل، یہ اس کی بات ہے. اس کو اس بد دعا سے نہ جوڑیں. ٹھیک ہے سر. ایک کمنٹ آ رہا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، وہ پوچھ رہے تھے آج کل کی جو اولاد ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، جیسے اس پر کیا کیا جائے، تربیت کس طرح کی جائے؟ پہلے اولاد بہت اچھی ہوتی تھی، ماں باپ کا سوچتی تھی، اب اپنا سوچتی ہے، اپنے آپ سے صرف ہو گئی ہے. تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، اس پہ روشنی ڈال دیں. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے، اولاد یہ نہیں ہوتی، ماں باپ بھی وہ نہیں رہے نا، ماں باپ بھی وہ نہیں ہے. اس لیے آم پہ آم لگے گا مطلب یہ تو نہیں آم پہ کوئی آم کے اس پہ سیب لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بچے جو ہوتے تھے ماں باپ ان کو ٹائم دیتے تھے، پیار دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کھلونے اور اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اب بچے جیسے روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، بچہ جیسے روتا ہے اس کو نوٹ دے دیتے ہیں، بچے کو تحفے تحائف. مادہ پرستی تو آپ بچپن سے ڈال رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کچھ کروانا ہے یا تمہیں چپ کروانا ہے یہ لو، پیسے لو، موبائل لو، کھلونا لو. جبکہ پرانے دور میں جب بچے یا والدین ہوتے تھے وہ والد کے اوپر بیٹھتے تھے، والد ان کو کھلانے لگتا تھا، والدہ ان کو کھلانے لگتی تھی. تو وہ ایک انس جو انسانی محبت ان کی آبیاری کر رہی تھی، اس محبت سے وہ بوتے محبت تھے، کاٹتے محبت تھے. اب بو مادہ رہے ہو، کٹے گا بھی مادہ ہی نا، بڑا ہو کے وہ کوئی آپ کی محبت میں چور ہو جائے گا. آپ نے تو حساب کتاب سکھایا اس کو، آپ نے
بلکہ اب تو مطلب ہم ہر چیز ہی دیکھ لیں، اس میں انسپریشن کیا ہے، مادے کی کھلونا لے کے دوں گا یوں کر لو، یا زیادہ تر تو آج کل دیکھیں ماں باپ نے موبائل ہی پکڑایا ہوا ہے، تو یہ موبائل تو دیکھیں وہ ہر چیز ٹچ پہ مانگ رہا ہے، اس کی نیچر بن رہی ہے جلدی ٹچ پہ، کیونکہ ہر چیز انگلی لگانے سے ہو رہی ہے. وہ جب 5 گھنٹے گزارتا ہے موبائل میں، اس راہو میں، تو اس کے اندر سے پریکٹیکل کیا نکلنا ہے؟ اس کی ایک تو اس کے اندر امپیشنس، جذبے بڑھ رہے ہیں جلدی ہونے کا، اور قوت عمل ختم ہوتی جا رہی ہے، تحرک ختم ہوتا جا رہا ہے، پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو اس کی نفسیاتی ساری دنیا تباہ کی ہے، یہ ماں باپ نے کی ہے، تو اب ماں باپ اس پہ پریشان کیوں؟ بالکل بڑی اچھی آپ نے گائیڈنس دی ہے اس کے اوپر. میں کہتا ہوں کمال جواب آپ نے دیا ہے. اچھا سر، کچھ لوگ ہیں دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں، اور آج میں کہتا ہوں لکی ویورز ہی ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مدینے کی ہوا کو محسوس کریں گے، کیونکہ اب بڑی اب تیز ہوا جو ہے ادھر کی آ رہی ہے مدینہ کی. ماشاءاللہ، اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے. اور سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڈنی جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ صوفی روز کے نام سے آئی ڈی ہے، یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے مسلم کے خلاف. نہیں نہیں، یہ لازمی نہیں ہوتا، یہ فالس فلیگ اس طریقے سے نہیں کرائے جاتے ہوتے کہ دکھنے میں تو وہ اوریجنلی لگ رہا ہے. اور یس، یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اب اس سب کو بڑھنا ہے. اور یہ فالس فلیگ اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ یاہو کے پاس جسٹیفیکیشن ختم ہوئی پڑی تھی کافی عرصے سے، اپنے جو وہ کر رہا تھا حرکتیں، تو اب اس کے ذریعے وہ دنیا کے اپنے سارے یہودیوں کو دکھائے گا کہ دیکھا پھر، مطلب تھوڑا سا اس کو فیول ملے گا. تو یہ سمجھیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ، لیکن فالس فلیگ یوں نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیوں کر رہا ہے. جی سر. سر حماد رضا ہیں، کل کے پروگرام میں انہوں نے جواب دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرائز بونڈ کا سیریل نمبر بھی بتا دیں، امپورٹنٹ نمبر، یا کوئی ہنٹ دے دیں. نہیں نہیں، جن کے نام بتائے انہی کے نکل آئیں گے پرائز راؤنڈ. بس وہ ایک دفعہ جو تاریخیں بتائی ہیں یا جو طریقہ بتایا اس پہ لے کے رکھ لیں، بس ٹھیک ہو گیا. نکلنا ہوا نکل آئے گا. یہ نمبروں پہ نہیں نکلتے. ٹھیک ہے. لطیف صاحب کہہ رہے ہیں سر نے بتایا تھا کہ کوئی نیا مرض آئے گا کووڈ کی طرح، کراچی میں سپر فلڈ پاکستان میں آ گیا، اللہ معاف کرے. اچھا، آپ لوگوں کو، ہمارے ویور اور فین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چپ کر کے دعائے کعب کا عمل کریں، زیتون کا استعمال کریں، نمک کا استعمال کریں، خوشبو کا بے دریغ استعمال کریں، اور لہسن گھر سے نکال دیں، پیاز کا استعمال کریں، سرکے کا استعمال کریں، اور بس سارا دن اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، ناک کان کو، جب باہر نکلیں زیتون لگا کے نکلیں، بسم اللہ پڑھ کے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے، اور سر کور رکھیں. سر پہ اس جگہ پہ خوشبو لگا کے، اگر نہیں ہے تو پیازوں کے 2 قطرے لگا لیں پانی کے، ورنہ سر کور کریں. عورت ہیں یا مرد ہیں، کور کر کے نکلیں. جی سر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ دعا پڑھ کے، اپنے زیتون لگا کے نکلے، اور اگر کوئی افیکٹو ہو جاتا ہے فوراً دعائے کعب کا عمل شروع کر دے، بس کچھ نہیں ہونے ٹھیک ہے والا. سر. اللہ کو اچھا سر، سنیہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم فلک بھائی، پلیز اسامہ سر سے پوچھیں کہ دائیں یا بائیں آنکھ کے پھڑکنے کا کیا کچھ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، یہ پلانٹری امپیکٹ آ رہے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں آنکھ کا. وہ ایکچولی جو ہوتا ہے نا، بعد میں گھر میں مارس کا انفلوئنس پڑ رہا ہوگا یا سیکنڈ ہاؤس میں، تو کوئی اتنا زیادہ نہیں. بس وہ اس کا ہوتا اس لیے ہے کیونکہ بلڈ کو رول کرتا ہے مارس، اور مارس جب افیکٹ ڈالتا ہے تو تھوڑی سی وائبریشن آتی ہے نا انہی سائڈز پہ. تو بس حفاظت کی دعائیں کریں، لال چیز کا صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے کمنٹس میں. پریٹی ڈول ہے، وہ کہیں بہت اچھا کام ہے آپ کا، آپ کی پریڈکشن بہت اچھی ہوتی ہے. یہ کافی زیادہ تر لوگوں نے یہ نیچے کمنٹس کیے ہیں. اب میں سب کے نام انشاءاللہ کو بنائیں گے پلان، اسی طرح سب کے کمنٹس بھی ہم بس لے اس لیں گے. جمعے پھر دوبارہ عمرے کا پلان ہے انشاءاللہ، جو اس پروگرام میں کر دیں گے دعائیں، تو سب کی دعائیں ہو جائیں گی. اللہ خیر. انشاءاللہ سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹ آپ کی باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملیں گے، تو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اسامہ صاحب نے بھی نکلنا ہے، نہیں تو میں اور جو کمنٹس ہیں وہ ضرور شامل کرتا. تو باقی کل کے لیے انتظار کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ